الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دین کی باتیں سننے والے دوستوں، ماں اور بہنوں، اخیری رمضان کا عشرہ آنے والا ہے اور یہ عمل کا عشرہ ہے۔ جتنا ہو سکے ہم اس میں اپنے عمل کو بڑھائیں۔ جی، گناہوں سے حفاظت ہو، لغویات سے حفاظت ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ بہرحال اس لیے ایسی ضروری باتیں جو نافع اور مفید ہے انسان کے لیے، خاص طور پر یہ ہمیں تقوی میں معین و مددگار ہو اور ہمارا تقوی سلامت رہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں بیان کرتا رہوں گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ پہلے بتایا گیا، جی، زبان کی حفاظت اور اس پر کنٹرول۔ میرے عزیزوں، نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم کہ اللہ عز و جل کی نگاہ میں زبان کی کس قدر اہمیت ہے، ہاں، اور اس سے کیسے کیسے فسادات اور کتنی خطرناک حالت تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ نہ مجھے معلوم صحیح معنی میں، نہ آپ کو معلوم۔ اللہ عز و جل کو علم ہے، اللہ نے وہ علم، اللہ عز و جل نے وہ علم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی علیہ السلام سے وہ ہم تک پہنچا۔ تو میں کچھ احادیث شریفہ سناؤں گا، دھیان سے سنو۔ اور میرے بھائیو، بیان سننے سے پہلے یہ زبان اپنی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اسے زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ اللہ، کیا شان تھی، کیا شان تھی! امت میں ان سے عظیم فضیلت والا کون؟ لیکن اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان هذا اوردنی الموارد۔ بتاؤ صاحب، یا اللہ میرے بھائیوں، غور سے سنو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان هذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ان کی شان جو نامناسب بات، کوئی غفلت کی بات، کوئی ایسی بات جو بہت اعلیٰ، بہت قیمتی نہ ہو، وہ بھی ان کے لیے موارد ہوتی ہیں۔ جی، حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ کے خاص بندوں کی ہم جیسے جو نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کریں تو سمجھیں گے ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ جس شان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ عرض کرنا ہے کہ زبان کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ دیکھ لو، آپ غور کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح نصیحت فرمانے ایک صحابی کو، جی، اور درخواست پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں بزرگوں سے کہ جی کوئی نصیحت کر دو، کوئی نصیحت کر دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی بہت ساری صحابہ کی درخواستیں ہیں، اور وہ آج ہمارے لیے رہبر بن رہی ہے، رہنما ہے۔ وہ جو سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر لیا، وہ پوری امت پر گویا احسان کیا ہے۔ تو بہرحال ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور الفاظ تقریباً یہ ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی بامر اعتصم به، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز مجھے بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں۔ پیارو، بیان سننے والوں، یوں سمجھو کہ جیسے میں اور آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کریں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، کوئی ایسی جاندار شاندار سی بات بتائیے کہ ہم مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رہیں، تو پکڑو مضبوطی سے حضور کا جواب، سنو جواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب لوگ خانقاہ میں آتے تھے، تو علماء بھی، بڑے بڑے علماء جب آتے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ چپ رہنا ہے، یہاں خاموش رہنا ہے، سکوت اور سکون۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب، مفتی شفیع صاحب، غالباً ان دونوں کا واقعہ ہے۔ بہرحال دو بڑے بزرگوں کا اپنی علمی کچھ باتیں کرنے لگے،
حضرت کو خبر ہوئی تو حضرت نے کہلوا دیا، کہا، فرما دیا کہ یہاں خانقاہ میں رہتے ہوئے علمی باتوں سے بھی زبان کو جب تک یہاں پر ہو تو خاموش رکھو۔ اتنا زیادہ حضرت تھانوی قدس سرہ کا یہاں اہتمام، اور حضرت کے اکثر خلفاء کا حال یہی تھا۔ شاہ وسیع اللہ الہبادی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی زیادہ زبان کے مسئلے کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے۔ اس زبان کی بنیاد پر گھروں میں جو آگ لگتی ہے اور جو بربادیاں آتی ہے اور جو طلاقیں، تفریقیں، دلی دوریاں اور بغض اور آپس میں دلوں کا ٹوٹنا اور ایک دوسرے کے دل کو زخم لگنا، حضرت مفتی شفیع صاحب کا واقعہ کسی کو تکلیف نہ دیجیے کتاب میں، جی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ لکھا ہے کہ کہیں پر حضرت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ گھر کا نقشہ پلٹا ہوا ہے، جی وہ ایک جو ہے بہو اپنی ساس کو مستقل برہم ہے اور بولے جا رہی ہے اور کیا سے کیا کہے جا رہی ہے مستقل، جی تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، وہ بتاؤ، یہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ مستقل جو ہے اس طرح سے غصے میں ہے اور آگ ببولا ہے اور رک رہی ہے، مستقل بولے جا رہی ہے۔ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ یہ جواب تھا کہ میں نے تو صرف 2 بول بولے تھے، جی میں نے تو صرف 2 بول بولے تھے اور اسی پر یہ اتنی گرم ہو گئی، ناچی پھر رہی ہے اور غصہ کر رہی ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ ان صاحب نے پوچھا کہ وہ 2 بول بتاؤ کہ کیا ہے، تو ساس نے کہا کہ میں نے اس کو صرف اتنا کہہ دیا کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی۔ یہ جو ماں باپ کو باتیں کہتے ہیں نا شوہر بیوی ایک دوسرے کے، یہ بہت خراب ہے، بہت خراب۔ بیان سننے والوں اور سننے والیوں سن لو، اگر گھر کے اندر سکون برقرار رکھنا ہے، آپس میں تو میں تو کچھ ہوتی بھی رہتی ہے، جسے مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برتن جب ہوتے ہیں کھڑک جاتے ہیں، ٹوٹنے نہیں چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے خاندان کو، والدین کو کچھ کہنا شروع کرنا یہ بہت سخت تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ جی تو حضرت نے لکھا کہ وہاں جو یہ معاملہ تھا اس کی جڑ، اس کی بنیاد یہ 2 بول، تو وہ کہتی ہے کہ 2 بول بولے تھے میں نے، بس انہی 2 بولوں سے اس کے اندر ایسی آگ لگی ہے۔ تو ظاہر ہے بعضوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، ایسی زہریلی جملے، ایسی زہریلی باتیں نکلتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں نے بات یہاں سے شروع کی، ایک بات تو یہ کہا میں نے کہ دھیان سے سن کر عمل کی نیت سے سنو، جس تک یہ پیغام پہنچے، یہ باتیں پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مضبوطی سے تھام لو اگر چین و سکون زندگی میں چاہتے ہو۔ ہاں ورنہ زبان بکنے کی جسے عادت ہوتی ہے، معاشرے میں، پڑوسیوں میں، بھائیوں میں اور خاندانوں میں اور شوہر بیوی میں اور بچوں میں کہیں یہ صحیح سلامت نہیں رہتا۔ کتنے خطرناک نتائج میرے پاس رمضان المبارک میں کئی کیس آ چکے، میں اتنی طلاق دے دی، میں نے 2 طلاق دے دی، اور میرا یہ کہاں کیا ہے سب زبان۔ ایک جملہ بیوی کو کہا، وہ فون کیے فوراً اپنے ابا کو اور فوراً ابا آئے اور لے کے چلے گئے، اب تڑپتا پھر رہا ہے، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیوی۔ کیوں بولا وہ جملہ کیوں بولا؟ ایک جملہ بیوی نے ایسا کڑک خطرناک شوہر کو کہا کہ اس کی طبیعت اتنی بگڑی، طلاق، اور 3 دی ایک ساتھ، یوں بھی نہیں کہ 1 اور 2، 3۔ اب دونوں بیٹھے رو رہے، تو نے کیوں بولا ایسا جملہ؟ تو کہہ رہی ہے کہ شوہر نے دی، لیکن شوہر نے تو دی، مگر یہ جو جملہ زہریلا اور آگ سے بھرا ہوا بولا، یہ کیوں بولا؟ یہ میرے بھائیوں زبان کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت سنگین ہے۔ یہ عنوان میں نے جان بوجھ کے لیا ہے، اور سن لو جہاں تک میرا پیغام پہنچے، اس پہ کنٹرول کی عادت ڈالو، ورنہ بہت سنگین نتائج ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول جو ہماری گفتگویں ہیں کیا اس پر بھی ہم سے مؤاخذہ اور پکڑ ہوگی؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیا، ثقلت کا امک یا معاذ، لفظی ترجمہ تو تیری امی تجھے روئے اور گم کر دے وغیرہ، لیکن مطلب یہ ہے افسوس ہے معاذ تیرے اوپر،
یہ بات نہیں جانتے ہو تم؟ پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ان کے منہوں کے بل، ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ کر جو لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ کہیں سے؟ حصائد الالسنہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہے، الا حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ ذرا سا غصہ ہوا، ذرا سی کوئی بات ہوئی، ذرا سی ناگوار طبیعت بات پیش آئی تو جو زبان چلتی ہے وہ اس طرح چلتی ہے جیسے وہ دناتی جس سے گھاس کاٹتا ہے، آدمی کاٹ رہا ہے، وہ تو کاٹ رہا ہے سبزہ تاکہ سبزہ کاٹ کے لے جائے جانوروں کو کھلائے، لیکن جو خشک اس میں ہے اور جو ویسی ہی گھاس ہے خراب بھی، وہ بھی ساری کٹتی چلی آتی ہے۔ قابو، زبان پر قابو، زبان پر کنٹرول۔ میرے بھائیوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری بات نہیں ہے، اصلاح کہتے ہیں، اصلاح کہ ہماری اصلاح ہو جائے، نفل پڑھ لو، بہت نفل پڑھ لیا، ذکر کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، سمجھ گئے ہو گئی اصلاح۔ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ مسیح الامت جلال آبادی چارپائی پر ایک مرتبہ بیٹھے تھے، سنو بہت قیمتی بات ہے، چارپائی پہ حضرت تشریف فرما تھے، کئی دن سے حضرت کو نیند نہیں آئی تھی اور یہ فرمایا نیند نہیں آ رہی ہے کئی دن سے، بس بیٹھا بیٹھا تھوڑا اونگ لیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا، یہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور توفیق دی کہ ان کی زیارتیں ہوئی، ان کی مجلسوں میں جانا ہوا، عجیب و غریب لوگ تھے، میں کیا ان کی زندگی کو بتاؤں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، نظروں میں پھر کوئی بھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ فرمایا، جلال میں آ کے فرمایا، جلال میں آ کے فرمایا، ذکر و تسبیحات بہت پڑھ لی، نفل پڑھنے لگ گئے، سمجھ گئے کہ ہو گئی اصلاح، جوش تیش ویسا کا ویسا، زبان درازی ویسی کی ویسی، اندر کے رذائل ویسے کے ویسے، تکبر بڑائی، اس طرح فرمایا جوش میں آ کے۔ اسے اصلاح کہتے ہی نہیں میرے بھائیوں، اصلاح اسے کہتے ہی نہیں، اصلاح کہتے ہیں تزکیہ نفس کو، تصفیہ اخلاق کو، یہ جو نفس ہے اندر میں اس کا تخلیہ ہو جائے رذائل سے اور تحلیہ ہو جائے فضائل سے، تخلیہ ہو جائے رذائل سے یعنی رذائل نکل جائیں اور فضائل کے ساتھ آراستہ ہو جائے۔ یہ رذائل اور فضائل میں انشاءاللہ ترتیب سے چل رہا ہوں، سارے رمضان گزر جائے نو پرابلم، اس کے بعد ہم بیان کرتے رہیں گے رذیلہ اور فضیلہ، رذیلہ اور فضیلہ، تاکہ قلب منیب بن جائے، صاف ستھرا دل۔ تو میرے بھائیوں، بیان سننے والوں دھیان سے سنو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جواب ہے، یہ جو زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہیں، چر 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 جو زبان میں آیا بولے، بڑا آدمی ہے کوئی اور کوئی بات اس سے پیش آ گئی، بس اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ ارے انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات پیش آئی تو تم کون ہوتے ہو پیٹ پیچھے بیٹھ کر فلاں علماء اور مولانا اور اللہ والے پر کیچڑ اچھالنا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں ہمارے دارالعلوم آزادگی میں ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے تھے لندن سے، حافظ پٹیل کہلاتے تھے، تو ان کا وہ بیان کر رہے تھے تو کہا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے بہت بزرگوں کی زیارتیں کی ہے اور ان کو دیکھا ہے، لیکن ایک وصف خاص، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص صفت جو میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی وہ دوسری جگہوں میں مجھے نظر نہیں آئی۔ وہ کون سی صفت؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ طویل السکت۔ کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غموں میں رہتے تھے اور فکر لگی رہتی تھی جی، اور یہ راحت بدنی اور عیش بدنی نہیں تھی آپ کو حاصل۔ اگلی جو صفت ہے یہ وہ صفت بتا رہے تھے، کون سی؟ لمبا لمبا دیر تک خاموش رہتے تھے، دیر تک خاموش رہنا۔ میرے عزیز اور بھائیوں، حدیث شریف میں باقاعدہ، حدیث شریف میں نصیحت آئی، حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے حضور کے چہیتے لاڈلے اور بڑے پیارے صحابی، جی ہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی، علیک بطول الصمت فإنه مطردة للشیطان وعون لك على امر دینک۔ کیا بات ہے، کیا نصیحت ہے، کیا زبردست نصیحت ہے۔
کاش ہم سمجھ لیں اور خوب رو رو کے اللہ سے مانگو الہ العالمین قلب و نظر و زبان، قلب و نظر و زبان، دل نظر زبان، ان کی حفاظت کی توفیق دے دے۔ سچ عرض کر رہا ہوں، جس نے یہ تین چیزیں محفوظ کر لی، اتنا میرے پاس روایتوں کا ذخیرہ ہے کہ پڑھ پڑھ کے آپ سنتے جائیں گے، جن میں سب میں خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کی حفاظت کر لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی ضمانت لے رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ بہرحال نصیحت کا ترجمہ سب بیان سننے والے علماء نہیں ہے، اس لیے ترجمہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی لمبی خاموشی کو اختیار کرو، دیر تک خاموش رہا کرو، خامخواہ چر زبان نہ چلایا کرو۔ اے ابو ذر، بہت سے لوگوں کا عادت ہوتی ہے چلو غیبت نہیں کر رہے، چلو حرام باتیں نہیں کر رہے، چلو کسی کو گالی نہیں دے رہے، لیکن مجلسی ہوتے مجلس لگاتے ہیں، خوب ہنسائیں گے، ایسے تو جملے بولیں گے، خوب ہنسائیں گے لوگوں کو، اور لوگ بھی دیوانے ہو کے اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، آؤ بیٹھو، اور پھر ہنسی کی مجالس قائم ہے۔ ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ لیضحک بها الناس، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جملے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اتنا خراب بات اس میں کہہ جاتے ہیں، کسی کی تحقیر کر دی، تذلیل کر دی، تضحیک کر دی، کسی پر ہنس دیے، کسی کی شان کو ایسا گھٹا دیا، ایسی بری بات کہہ دی، ایسا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس طرح اتنا زیادہ نیچے گر جاتے ہیں کہ جتنی زمین و آسمان کی بھی بلندی، گہرے آسمان سے لے کے نیچے زمین میں بھی اس سے بھی زیادہ گہرے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہنسی ٹھیک ہے، خوشی ہنسی کے مزاج کی کوئی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، ہمارے اکابر بھی کرتے تھے، لیکن وہ مزاح لمٹ کے اندر، مبالغہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، تنقیص نہ ہو، تعیب اور عیب نکالنا نہ ہو۔ بہرحال میرے بھائیو، زبان میرا موضوع ہے آج، دھیان سے سن لینا۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، میں جانتا ہوں جو تمہارا اس وقت خادم یہ بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، میرے علم میں ایسے گھروں کے گھر اور خاندانوں کے خاندان ہیں کہ ایک جملہ نکلا اور اجڑ گئے پورے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک جملہ نکلا خاندانوں میں جنگیں چھڑ گئی، جنگیں۔ ہاں، وہ جملہ جو نکل گیا دل پہ جا کے ایسا سامنے والے کو چیر دیا۔ میرے بھائیو پیارو، یاد رکھنا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان کا زخم ہے ایک وہ ہے، یہ بھرتا نہیں ہے، اور تیر و تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں، ہاں، تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، اور روایتوں میں ہے کہ زبان کا زخم اشد ہوتا ہے۔ اشد کیوں ہوتا ہے؟ یہ چلی، اب مثلا تیر چلا تو ہاتھ پہ لگا، اور یہ چلی تو جا کے دل پہ لگی، اور دل سارے بدن کا حاکم، اور یہ چلی 6 آدمیوں کو ایک ساتھ لگی، یہ چلی تو 10 کو ایک ساتھ، جو جملہ تم نے کسی قوم کے بارے میں خاندان میں بولا وہ ایک نکلا ہے، لیکن ساروں کے دلوں کو چیرتا چلا گیا۔ اسی لیے جہاد میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اشعار نارمل جو تیر سے وار کرتا اور حملہ، اس سے بھی زیادہ تیز حملہ ہوتا ہے ان کا۔ کیوں؟ جب وہ اشعار دشمن 20 اور 50 سنیں گے، سب کے حوصلے پست ہوتے ہیں اس سے۔ بہرحال تفصیل ہے، چونکہ مجھے وقت کی بھی رعایت رکھنی ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی علیک بطول الصمت، دیر تک خاموش رہا کرو، من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا، ظاہر ہے۔ اور جو بولنے کی عادت ہوگی تو کوئی ایک جملہ نکلا، مجلس کا سارا مزہ مقدر ختم۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت جرابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے کچھ دنوں کے لیے مشق کر لے۔ کیا مشق کر لے؟ سوچ کر بولوں گا، بول کر نہیں سوچوں گا، سوچ کر بولوں گا، بول کر نہیں سوچوں گا۔ پہلے سوچو پھر بولو۔ اب سوچ لیا، بولنے کو جی بھی چاہ رہا ہے، طبیعت بھی چاہ رہی ہے، نفع بھی دکھ رہا ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، حالات بگڑ زیادہ جائیں گے، چپ رہو۔ علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان، شیطان کو دھکا دینے والا، دور کرنے والا، وعون لک علی امر دینک، اور تمہارے دینی معاملے پر تمہارا مددگار۔ کیوں نہیں مددگار؟ ظاہر ہے
جو آدمی کم بولے گا جھگڑے کم ہوں گے، لغویات ادھر ادھر دشمنیاں عداوتیں کم. اسی لیے جو خواتین بیان سنتی ہوں، میرا ایک جملہ لکھ لو کہ جتنی خواتین جہاں جہاں جائیں، جن گھروں میں رہیں، جو بیوی بن کے جہاں جس گھر میں رہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر سنجیدگی متانت کے ساتھ رہ کے دیکھو، اور اس کے مقابلے میں اسے دیکھو جس میں ہنر کمال تو بہت ہے لیکن زبان چر 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 چر، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی وقار نہیں ہوگا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وقار اور اطمینان سے رہے گی، تو اس کی جو اہمیت ہوگی وہ اس کی نہیں ہوگی. بڑا وقار اور اطمینان اور سکون ہے ہی زبان ایسی چیز میرے بھائیو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، من نجاح، اے اللہ کے رسول نجات، علماء نے لکھا ہے یہاں جہنم سے بھی نجات مقصود ہے، مصائب سے بھی نجات مقصود ہے، اور ظاہر ہے یہ اعلیٰ بلا جو ہمیں پیش آتی ہے اس سے بھی نجات مقصود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 3 کام کر لینا، 3 کام کر لینا. کون سے 3 کام؟ املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ. ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے کافی ہو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ روتا رہنا. تو اسی میں ایک یہ ہے کہ املک علیک لسانک. کیسے کیسے ارشادات ہیں، آدھے گھنٹے میں کیا نقل کروں میرے پیارے بھائیوں. کیسی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبہ کا اکثر تو ترجمہ علماء کرتے ہیں بشارت و خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لیکن طوبہ جنت میں ایک خاص اسم الجنہ، طوبہ اسم الجنہ جنت کے ایک خاص مقام کا نام ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس میں خاص درخت ہے اس کا نام ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جنت کی بشارت ہے کس کے لیے؟ جو اپنی زبان پہ قابو کر لے اور اس کا گھر اسے کافی ہو جائے اور اپنے گناہوں پہ روتا رہے. یعنی یہ 2 صفتیں میں ان کی کئی مرتبہ شرح کر چکا ہوں. یہاں بنیادی طور پر زبان پہ قابو میں رکھنا، ضرورت کے بقدر بولو. تو مولانا یہ بتا دو کہ کن کن چیزوں سے زبان کو قابو میں رکھنا ہے. الجواب سن لو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو خیر بولے اور یا چپ چاپ اور خاموش رہے. خیر کا جملہ بولو اور یہ خاموش رہو. تو جس میں نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر، تو خاموشی اختیار کرو. اس کو میں کہا کرتا ہوں، جس بات قول و عمل سے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، نہ دینی ضرر اور نقصان دفع ہو رہا ہے نہ دنیاوی ضرر اور نقصان دفع ہو رہا ہے، خاموش رہو. سوال، جو مباح چیزیں باتیں ہیں اگر وہ کر لی جائیں جس میں کوئی دنیاوی کوئی نفع بھی نہیں ہوگا اور نقصان کا دفع بھی نہیں ہوگا، حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے بھائیو نقصان اس میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ 15-20 منٹ تک تم باتوں میں لگے رہے، اگر اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے اور اگر اتنی دیر تسبیحات پڑھتے تلاوت کرتے تو تمہیں جو فائدہ اور نفع حاصل ہوتا، یہ وقت ضائع کر کے ان باتوں میں، وہ تو تم نے نقصان کر لیا اپنا. ہے سبحان اللہ. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو مجھے دونوں جبڑوں کے بیچ میں اور دونوں رانوں کے بیچ میں جو ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت لے رہا ہوں. معمولی بات ہے جنت کی ضمانت، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی. میں نے جو کہا تھا نا، دل نظر زبان، جب نظر بچے گی اور جب نظر بچی تو دل بچا تو شرمگاہ بچے گی. تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، بہت روایتیں ہیں میرے بھائیو، بہت روایتیں. من دفع غضبہ دفع اللہ عنہ عذابہ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ. اپنی زبان کو محفوظ کرو، ہمارے عیوب کو اللہ جو ہے پردہ ڈال دیں گے، محفوظ رکھیں گے ان کو.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے ارشادات ہیں، اور ایک ایک ایسا ہے کہ ان سب کو اگر جمع کریں تو پوری ایک بڑی کتاب تیار ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بیان سننے والوں، غور سے سن لو، غور سے سن لو کہ زبان کی حفاظت یہ کنجی ہے، کنجی جنت میں داخلے کے لیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ طویل السکت، لمبا لمبا سکوت اختیار فرماتے تھے۔ سکوت کی حالت میں دنیاوی مسئلوں میں نہیں وہ ہوتے تھے، آخرت میں تدبر، جی اللہ کی صفات میں تدبر، آخرت کے امور کو سوچنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تفصیلی خواب مختلف کتابوں میں نقل ہے، جی اس میں خواب میں ہے کہ رات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں بہت سے برزخ میں ہونے والے عذابوں کا تذکرہ، مختصر سناتا ہوں، وہی جو میرا موضوع ہے زبان سے متعلق۔ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور زنبور لوہے کا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس کے اوپر کے کلے کو پھاڑ کر گدی تک لے جاتا ہے، پھر نیچے کو بھی پھاڑ کے اسی طرح سے، اور جب اوپر کا پھاڑ کے لے گیا پھر نیچے کا پھاڑا تو پھر سے وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پھاڑتا ہے اس کو۔ قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، عالم برزخ میں۔ معمولی بات نہیں۔ سوال یہ کون تھا؟ جواب یہ وہ شخص تھا جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا، اور اس کی جھوٹی باتیں معاشرے میں چلتی اور پھیل جاتی۔ ہم میں آج رواج پڑ گیا ہے، ایسے ہی جو بھی جھوٹی باتیں ہوں بس چالو کر دیں۔ میرے بھائیوں، جب تک تحقیق نہ ہو تو کوئی خبر آگے چلانا جائز نہیں۔ آج ہمارا عام رواج بنا ہوا ہے، عام، کہ بس کوئی خبر آئی، کوئی بات آئی، فوراً چالو کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کو اس سے، جھوٹ سے اور غیر تحقیقی خبروں اور باتوں سے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کون سی باتیں بتاؤں کون سی چھوڑوں؟ یعنی اس میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی خبر آئی ہے تحقیق کرو، اور اگر تم کو اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو تحقیق میں بھی نہ پڑو، چھوڑو ایک طرف۔ جو ارباب انتظام ہیں، جو کہنا چاہیے کہ اس کے اہل ہیں، عمراء اور حکام، جن کو ضرورت ہے تحقیق کی، وہ کریں گے، ہم کو کیا پڑی ہے؟ چار جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، سنا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، سنا ہے کہ یوں ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس مطیۃ الرجل زعموا، سمجھ لیجئے کیسا پیارا جملہ ہے۔ جب میں نے پڑھایا، مشکات شریف پڑھاتا تھا طلبا کو، تو مچل گیا میں خود پڑھاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، سب علم ہے کہ انسانوں میں کیسے ہوتا ہے۔ چار یہاں بیٹھے، چار وہاں بیٹھی، یوں سنا کہ ایسا ہو گیا، یہ سنا کہ ایسا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو زامو والا جملہ ہے، لوگ یوں کہہ رہے ہیں ارے تحقیقی بات نہیں تو کیوں یہ جملہ کہہ کے آگے بات بڑھا رہے ہو؟ اسی میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کوئی خبر آئی، آج کل ایک چلا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں ایز ریسیو۔ ارے ایز ریسیو کیا ضرورت ہے آگے بڑھانے کی؟ آگے بڑھانے کی کیا ضرورت؟ تحقیق کرو، نہیں تو نہ بڑھاؤ، رہنے دو، اور اگر بڑھانی ہے پہلے تحقیق کر لو پھر بڑھاؤ آگے۔ جو قول و عمل، جو تحریر ہو، قول ہو زبان سے نکلا ہوا، میرے بھائیوں یاد رکھنا قیامت کے دن بڑا بھاری معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کلام ابن آدم علیہ، جو زبان سے ابن آدم کے نکلا ہے اس کو حساب دینا ہے، وہ اس کے خلاف جائے گا، جی الا لا لہ، اس کے حق میں نہیں ہے، الا امر بمعروف، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم ہو، او نہی عن منکر، یا منکر سے روکنا ہو، او ذکر اللہ، یا اللہ کا ذکر ہو۔ ہماری زبان کتنی چلتی ہے ان تین چیزوں میں، اور کتنی چلتی ہے اس کے علاوہ میں؟ میں نے وہ شروع میں بیچ میں ایک نصیحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کوئی مضبوط سی چیز، تو فرمایا کہ کیا مضبوط، کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر قابو میں رکھو مضبوطی سے، جی اس کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ ایک صحابی کو نصیحت، اور دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درخواست کی کہ اللہ کے رسول کو نصیحت خاص جامع اخبرنی بشیء اتشبث به ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت ہو گئے، کوئی ایسی مضبوط نصیحت بتا دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رکھو،
قرآن کی تلاوت، درود شریف، کلمہ، لا الہ الا اللہ، استغفار، بہت ساری ذکر کی اقسام ہیں، لگائے رکھو۔ جب زبان اس میں مشغول رہے گی تو اسے کہاں فرصت ہے ادھر ادھر کی اللہ بلا بولنے کی، اسے کہاں فرصت ہے مجلسی مزاج بنا کے مجلسیں گرمانے کی، کہاں وقت ہے اس کے پاس۔ میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غور سے سننے کی بات ہے، حضرت صفیہ کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی، حالانکہ وہ سوکنے ہیں، ان میں شدت محبت میں اتنی غیرت چلتی ہے، کوئی بات خاص بڑی شمار نہیں ہوتی، لیکن سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حسبک من صفیہ کدا و کدا، اللہ کے رسول، صفیہ کے اندر کوئی خاص حسن کی کیا بات ہے، وہ تو ویسے بھی پستہ قد ہے، تو آپ اس کو اتنا پسند کریں، عدم پسند نہ کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ پستہ قد ہے؟ بظاہر کوئی خاص بات ہے، بظاہر معمولی بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے ابھی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر لو مزجت بہا البحر، اگر اس جملے کو تیرے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کو بھی بگاڑ ڈالے۔ بھائیو، آج ہماری جب مجلسیں ہوتی ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، کیا بول رہے ہیں، کس کو کیا کہہ رہے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کسی کا ذکر چھڑتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، لکھا ہے کہ ہمارے استاد جو تھے وہ یہ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ مجلس میں کسی کا اچھا بھی ذکر نہیں کرتے تھے۔ آج کل یہ کہتے تھے اچھا ذکر کرو، کچھ ایسے بدتینت بیٹھے ہوتے ہیں اسی میں کوئی برائی لا کر اور دوسرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اور چونکہ شیطان تو بیٹھا ہے بس وہ فوراً اس میں لگا کے کچھ کو غیبت کرنے کا گناہ اور کچھ کو غیبت سننے کا گناہ۔ اس لیے بہرحال میرے بھائیوں، بچاؤ اپنی ان سب آواز زبان کو محفوظ رکھو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، غیبت کر دی یا الزام لگا دیا، تحقیر تنقیص کر دی، دنیا میں معافی لے لو اور معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن وہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک دن یاد ہوگا، من المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ وہ میں نے بتایا تھا کہ ایک حاجی صاحب نیکیوں سے بھرے ہوئے گئے، لیکن جب لوگوں کے حقوق دلوائے گئے تو خالی رہ گئے۔ عبداللہ مبارک تو بہرحال وقت ہو گیا، بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس لیے زبان کی حفاظت جنت میں لے جانے والی ہے، اور بہت گھر اس کی وجہ سے اجڑ گئے، یہ 2 طلاقیں اور 3 طلاقیں اور کفریہ کلمہ، ایمان والا کلمہ مر رہا ہے آدمی زبان پر، لا الہ الا اللہ جاری ہے، سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھ لو زبان کی حالت۔ اور اسی طرح اگر کوئی ویسا جملہ نکل گیا، کیا حشر ہونے والا ہے۔ زبان سے بیوی کو کوئی جیسی بات نکل گئی، طلاق ولاق کی، دیکھ لو، ابھی تک بالکل قریب تھے، سب کچھ تھا، زبان کا عمل ہوا، یہ زبان کا، اور کیا سے کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا۔ آپ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کیسے مسئلے کا حل ہو، علماء سے، مفتیوں سے کوئی شکل نکالو، وہ کہاں سے نکالیں گے بھائی؟ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری آواز زبان کو حفظ اللسان کی ہمیں توفیق دے کہ ادھر ادھر کی اللہ بلا سے محفوظ رہے۔ بہت بڑا عمل ہے اور مجاہدہ بہت ہوگا، لیکن اگر اس کی پریکٹس کر لو، سوچ کر بولنا ہے، بول کر کے بعد میں نہیں سوچنا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔